الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک اللہ ربنا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد میرا اللہ اپنی عظمت دا واسطہ قائم آل محمد دا قرب نصیب فرما اساں گنہگاراں اے جگ دنیا اے فنا چھوڑن تو پہلے یوسف سیدہ قائم آل محمد علیہ السلام دا دیدار نصیب فرما میرا اللہ اس فاتحہ و مجلس دا ثواب زوار فیروز خان حاجی غلام اکبر زوار اظہر حسین خان میٹ اور میٹ خاندان دے جملہ مرحومین اور سادات و مومنین دے کمیل عباس دی والدہ مرحومہ سمیت حاضرین دے مرحومین سمیت میرا اللہ اے ذکر دا ثواب جملہ مرحومین دے نام اعمال اچ درج فرما میرا اللہ مرحومین دیاں قبرہ منور روشن تا حد نگاہ کشادہ اور وسیع فرما میرا اللہ اپنی عزت دا واسطے علی بھائی دے عزت رزق بخت صحت حاضرین سمیت میرا اللہ انہاں دی والدہ سمیت بے بہا اضافہ فرما جو علی مریض مجلس وچ موجود ہیں میرا اللہ صحت علی زندگی عطا فرما حضرت امام جعفر و صادق علیہ السلام دی عزت دا واسطے میرا اللہ جو حاجات لے کے حاضرین آئے کل دی حاجت روائی فرما میرا مولا کچھ مریضاں دی دعا حاجی ریاض حسین اذان اکبر شباب علی ایک حادثے وچ زخمی آزادار میرا اللہ اپنی عزت دا واسطے میرا مولا ان تمام آزادارانو میرا مولا صحت علی زندگی عطا فرما احسن عباس مرحوم ماتمی شیراز حیدر سمیت میرا اللہ جملہ مرحومین دے درجات بلند فرما راجہ محسن بیمار میرا اللہ سید الساجدین علیہ السلام دے صدقے کل مریضہ نال اس سے پل میرا اللہ صحت علی زندگی عطا فرما جتنے بزرگان مجلس وچ موجود ہیں بھائی دا بیٹا حسن عباس علی لے میرا اللہ جنان دی اولاد علی لے والدین علی لے کوئی علی مریض ہے اس سے پل صادق آل محمد علیہ السلام دے صدقے صحت علی زندگی عطا فرما جتنے قدم چل کے عزادار آئے ہر قدم دے بدلے میرا مالک کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرما میرا اللہ اس گھر نو آمد امام علیہ السلام تک آباد اور شاد فرما اختر حسین سمیت حاضرین نو صحت و سلامتی عطا فرما اول آخر دعا موت دے حملے تو پہلے میرا اللہ روضہ شبیر دی زیارت نصیب فرما اپنی عظمت صدقے قائم آل محمد دا قرب نصیب فرما حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی اللہم
صل علی محمد و آل محمد بسم اللہ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اجازت ہے جی گفتگو دا آغاز کریے۔ 16 شوال ہے، ایام منصوب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دے۔ اللہم صلی علی محمد۔ نام نامی نال تو میں چاہنا کہ گفتگو دا محور اور مرکز اسے بادشاہ دی ذات روے، اور تھوڑی جی گفتگو اس بادشاہ دی ذات اعلیٰ صفات تے کیتی جاوے، جس دا نام ہی اسلام دی ضمانت جعفر جنت او نہرے، جس دا ذائقہ انجی ہے جی میں ولایت علی دا ذائقہ ہے۔ حیدری اللہ پاک سے یا علی ہزار بری۔ امام علیہ السلام دی 65 سال دی زندگی مکمل زندگی اللہ دے دین دی خدمت اچ گزر گئی۔ خدمت تو ہر آئمہ نے کی تھی اللہ دے دین دی، مگر اس بادشاہ دی زندگی اور حصے میں جڑی خدمت آئیے وہ علمی حوالے نال ایسے اثرات چھوڑ کے گئیے۔ علمی حوالے نال اس وجہ تو عرض کر رہے ہیں، اگر حسین ابن علی نو بھی یہ زمانہ ملدا تو حسین بھی تبلیغ انجی کر دے جی میں صادق آل محمد نے کیتی ہے، اور اگر صادق آل محمد نو کربلا مل دی تو صادق بھی سجدہ انج دین دے جی میں حسین ابن علی نے دیتا ہے۔ بسم اللہ حیدریہ۔ امام علیہ السلام دی زندگی دا ایک میسیج اور جملہ ہو سکتا ہے میں سے بادشاہ دی مسائب عرض کراں۔ امام علیہ السلام دی پوری زندگی اللہ دے دین دی خدمت اچ گزری، اللہ دے دین دی نشر و اشاعت اچ گزری۔ تاریخ اچ ملدا ہے کہ صادق آل محمد صرف نماز دا وقفہ کر دیں، صرف نماز دا، اتنے مصروف ہیں۔ یا اللہ دے گھرال منہ کر دیں جدو اللہ نو سجدہ کر دیں، نہیں تو امت آلی منہ کر دیں، زمانے دے راز کھول دیں، زمانے دی حقیقتاں کھول دیں، جڑے اللہ نو نہیں مندے انانوی علم دے تماچے مار دیں۔ ایک واری ضروری ہے زندگی ویچ اس بادشاہ دی سوانے حیات تھوڑی پڑھ لئی جاوے، اگر تو کتاباں ترجمے عام ہو گئے، حدیث معصوم تو بڑا استفادہ ہو سکتا ہے۔ امام علیہ السلام اور اس امام دے شرف واسطے یہ بات بھی کافی ہے کہ اے او سید ہے جس زندگی دے ابتدا دے 12 سال اس امام دی خدمت اچ گزاریں جس نو زمانہ سید ساجدین آکھدا ہے۔ کیسی تربیت ہوئی اسی اس مولود دی جس نو پالن آلہ سجاد ہوگا۔ کسی گھر رچ بزرگ جوان کو پردہ دار کو مرد کو 5 ٹائم اللہ دی بارگاہ حاضر ہوندہ ہوئے تو اس دا اثر ویڑے تے ہوندہ ہے، بچیاں تے ہوندہ ہے، ایک عمل ویڑے چھوڑے ہے۔ کی شان ہو سی اس ویڑے دی جتھے ساجد صرف ساجد نہیں، ساجد ہی سجاد ہے۔ سید الساجدین، زین العابدین، سلالت الوسیین، قرۃ عین الناظرین۔ امام علیہ السلام نے پورا دین پہنچان دے بعد میں آخر تک میسیج دینا چاہنا شہادت دا، چونکہ کل شہادت دا دن گزرے ہے، تسی یہ سمجھو تسی ساری زندگی مولا دی تعلیمات سونا ہے، خطبے سونا ہے، مولا دی واضح و نصیحت سونا ہے۔ شہادت تو اگلا دن ہے تو مولا میسیج کی چھوڑ کے گئے، بس ایک قبول فرما لو، سفر پورا ہو جائے گا۔ امام علیہ السلام اپنے منن آلے جیڑے بھی اس گھر دے منن آلے
انہاں دے آلے پاسے چہرہ امامت کر کے صادق آل محمد علیہ السلام نے ایک ٹارگٹ دیتا ہے اپنے منن آلے نو، فرمایا ساڑھے منن آلے ہو سستی نہ کرے آئے، ساڑھے دسے ہوئے رستے تے پرواز کر کے ابے آئے۔ اللہ آباد رکھے، خدا آباد رکھے۔ امام علیہ السلام دے دسے ہوئے رستے اتے جڑا رستہ ہے محمد و اہل بیت محمد دا، بھائیو نرا دعویٰ کریے جعفری تو ہو گئے، فقہ جعفریہ دے ویڑیاں ویج جب میں اتھے پلے فقہ نصیب ہویا، افزائش نسل نال یا میراث دے طور تے فقہ صادق مل جانا ہور بات ہے، لیکن امام علیہ السلام دس احکامات نو اپنی زندگی اتے تاری کر کے اس فقہ دا معراج حاصل کرنا ہور گل ہے۔ اس دی مثال میرے تو پوچھو، اس دی مثال کی؟ اس دی مثال یہ کہ کوئی انسان لا الہ الا اللہ دا تو دعوے دار ہے، اقرار کردہ ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، معبود مندہ ہے مگر سجدہ نہیں کردہ، معبود دا مانے نا جس کی عبادت کی جائے، تو لا تعداد ساڑھے مسلمانوں میں جیسے مسلمان ہیں جڑے مندے ہیں بے تیرے سوا سجدے دے لائق کوئی نہیں، پر سجدہ کر دے نہیں تے پروگرام میں کوئی نہیں، خدا پناہ دے۔ ہاں جی ایسے لا تعداد لوگ نظر ہوندے روز مرہ معاشرے دے اندر، لوگ کھبے ہوئے دنیا ویچ، سیاست چ لوگ کھبے ہوئے، معاشرے چ کھبے ہوئے، لین دینے چ کھبے ہوئے، کاروبارہ میں چ لوگ کھبے ہوئے، اور رمضان آوے تھے کمرہ کر رمدن، وہ محرم آ جاوے تنامی دام امام بارگاہ چاہ جاندن، کدو بندیاں لکھنا ہوئے تراتے کوئی لنگر دہ تمام کر دن دن، سب تو پہلے بندے یاد رکھو سنو تیرا لنگر نہیں چاہی دا، تین تا دیتا ہی اسے، سب تو پہلے سنو تو چاہی دا اس مشن جس اقرار کیتا ہے، جس عہد و پیمان کیتا ہے، جس تسلیم کیتا ہے، روٹی دی وجہ تو اس نال گل نہ کر، روٹی اس نو ہی دیتی ہے جس دے دین آلہ خانہ خالی ہے، مذہب آلہ، تو فقط فقہ جعفری دا دعویٰ کرنا ایک کافی نہیں، اس راہ نو تھوڑا ازماؤ۔ سب تو پہلے میں سے دینا چاہنا باتوں تے میں روکی ہوئی کہ ساڑھے رستے تے پرواز کر دے آؤ، امام علیہ السلام دی رضا جیڑا سائیاں نے دسیا اور راہ سوکھا نہیں آیا، اے صحیفہ سجادیہ جڑی محفوظ کیتی ہے نا امام جعفر صادق علیہ السلام نے، صحیفہ سجادیہ جڑی محفوظ کیتی ہے، کدی یہ پڑھ لو کہ مولا نے اس نے کتنا مشکل طریقے نال اس نے محفوظ کیتا ہے، اس اتے جاننا لگی ہیں، اس اتے جان دا خطرہ ہی صحیفہ سجادیہ نو یحییٰ بن زید بن سید ساجدین بن حسین بن علی ابن ابی طالب اس صحیفہ سجادیہ نو سینے نہ لا کے تے جنگلہ میں چرو پوش رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج دے مسلمان آج دے محب واسطے دعاواں کتاب کوئی اہمیت نہ رکھ دی ہوئے جس اجے تائیں پڑھی نہیں، کوئی دعائی نہیں کھولی صحیفہ سجادیہ دی، تو اس انسان نو نہیں پتا کہ کتاب جڑی آج تیری میری الماری ہے یا تیرے میرے موبائل فون اچ بھی دستیاب ہو سکتی ہے، اس اتے خرچہ کتنا ہویا ہے، گھبرائی گئے سارے۔ معاملات دنیا دے سسٹم دنیا دے چل دے راشنے، دادائیں فضائل مسائب حصہ ہے ساڑھی ازاداری دا، جاری ساری راسی، لیکن اصل رنگ ایک سلوات بھیجو محمد جناب قبلہ مولانا امیر ادیب صاحب، اللہ پاک کے نام صحت علی زندگی ہے، ہاں جی کرسی دیو، اللہ پاک کے نام صحت و سلامتی عطا فرماوے۔ گلی ایسی بسم اللہ بات ہی مولا علی یہ بات ہی ایسی ہے کہ اس بات ہوتے بات ہونی چاہیے۔ سکول دا داخلہ لے کے دیتا ہے کسے بچے نو، اچھے سکول دا والدین نے داخلہ لے دیتا ہے، فیس بھی بھاری ہے، سٹیٹس بھی بڑا ہے، سٹینڈرڈ بھی بڑا ہے، بچہ پورا سال گیٹ تک آیا ہے، اندر گیا ہی نہیں، پاس ہو جائے گا؟ لگتا ہے ہو جائے گا، تھوڑی چوپ لگ دی۔
اچھا کیوں نہیں پاس ہوئے گا؟ چونکہ داخلہ تلے اس پاس کی میں نہیں ہوئے گا۔ سکول دی انتظامی نال گل کرو بھئی بچہ روز گیٹ تک آیا ہے، روز آیا ہے 6-7 گھنٹے گیٹ دے باہر کھل ہوتا ہے، پاس کرو ڈگری دیو، کیوں نہیں دین دے؟ اندر نہیں آیا۔ اسی طرح لا تعداد مسلمان جنہ لا الہ الا اللہ پڑھے ہے پر اندر آ کے محمد رسول اللہ تو پوچھے یا نہیں ہے، سجدہ ہی نہیں۔ تعلیمات محمد والے محمد نو جدو کھل دیاں، تعلیمات محمد و اہل بیت محمد اللہ ہی اللہ ہے، انہاں دی زندگی وچ انہاں دے ہر قول و فعل وچ اللہ دی رضا ہے۔ انہاں دی کوئی چاہت نہیں جسے چلا نہ ہوئے، انہاں دی کوئی طلب نہیں جسے چلا نہ ہوئے، انہاں دا کوئی عمل نہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہنا کہ اس فقہ جعفریہ دے نوجوانہ واسطے عرض کرنا، ویسے تو پورے عالم اسلام دے جوانہ واسطے میسیج ہے، چونکہ ہر بندے دے فقہ ہوتے احسان ان جعفر صادق علیہ السلام دے، جڑے ساڑھے بھائیاں دے فقہ دے امام ہیں او شاگرد رہ گئے صادق آل محمد دے، یا شاگردان دے شاگرد رہ گئے۔ تو انہاں امامہ نے اپنی بزم میں دعویٰ کیتا ہے ساری زندگی ایک پاس سے تے جڑے 2 سال جعفر و صادق دی بزم میں چرہے ہیں وہ ایک پاس یہ ہویا ہے۔ اس امام علیہ السلام دی کچاری چبائے کہ بندے اپنے فقہ بنائے، اپنے قانون جاری، اپنا فتوہ دیتا ہے، بندے فتوہ دیتا ہے لوگاں نے اپنا۔ تو میں آج دے جوان نو اکھنا چاہنا بھی نیرا نال جعفری یا فقہ جعفریت ہونا ہو سکتا ہے کافی نہ ہوئے، جب تک اس فقہ دے قانون نو اپنی زندگی ہوتے نہیں تاری کرانگے۔ اس دا اصل لطفی اس دی اطاعت تو بعد ہے، محمد و اہل بیت محمد دے دروازے تے آن تو بعد جڑی نندی من کے زندگی دا، اے میں ہوائی تیر نہیں چلا رہا، اے میں ازمائش تو بعد آکھ رہا ہوں، کرن تو بعد آکھ رہا ہوں، مشاہدے تو بعد آکھ رہا ہوں، مشاہدے تو بعد عرض کر رہے ہیں، انہاں من کے جو منوار ہیں کوشش کر رہے ہیں، اور اس نو اپنی زندگی تاری کرنے واسطے جوانوں سب تو پہلے سانو اپنی عادات نہ لڑنا پوسی، اپنی روٹین نہ لڑنا پوسی، انہاں 14 دی منن واسطے اس روٹین نہ لڑنا پوسی جڑی سانو اللہ دے احکامات تو روک کے رکھ دیئے، چاہے وہ سجدہ ہے، وہ نماز ہے، وہ زکاة ہے، وہ خمس ہے، وہ جہاد ہے، سب تو پہلے اس نے اپنی تسی آکھی رکھو نا بھی انشاءاللہ اول وقت نماز زندگی شروع ہو جائے گی، جب تک روٹین نہیں بناؤ گے، ہر او چیز زندگی وچوں نہیں کڈو گے جڑی اول وقت دے سجدے وچ حائل ہوندی ہے، اتنی دیر تک تسی اول وقت دا معراج نہیں لے سکتے، اور اول وقت مراد ہے او وقت جدو 14 اس دی بارگاہ جھک دیں۔ آج دے زمانے دا اول وقت جدو قائم آل محمد، یعنی 1:30-2 بجے نہیں ظہر، اول وقت آلیاں دی 1:30-2 بجے ظہر نہیں، اول وقت پڑھن آلیاں دی تارے نکل آون تے پھر مغرب نہیں، اول وقت آلیاں دی تارے چھپ جان تو پھر فجر نہیں، جیڑا ٹائم رب دسے آئے اسے ٹائم ہوتے حاضر ہونا پوندا ہے۔ اے امام ڈیمانڈ کر دیں پورا فقہ پڑھا کے فقہ اس وجہ تو نہیں چھڑ گئے بے پچھو ذاکر مولوی نعرے مرائی رکھیے تے کریے کچھ نہ، آپے ربائیاں تے آپے قصیدے لکھ کے تواڈی داد بٹور سمیٹ کے تے گھر ٹر جاوی۔ اصل اس دا جڑا لطف ہے وہ امام دے دسیو، اور اے مت کوئی سمجھے کہ کوئی بور رستہ اسلام دا، مشاہدہ کرن تو بعد آکھ رہے ہیں، خدا دی قسم ہے پوری دنیا میں جو لطف کائنات دے کسے عمل اچ آیا ہی نہیں جڑا محمد و آل محمد دے دسیو رات ٹرن تو بعد آیا ہے، حق آکھ رہے ہیں۔ اللہ تو نباد رکھے۔
امام ویکھو امام چاندے کی ان ساڈے تو ایک ایک ذاکر دی مرضی ہے داد ہو جاوے، بانی دی مرضی ہے رش ہو جاوے، مجلس قبول منظور ہو جاوے، عزادار دی مرضی ہے شفا ہو جاوے، اولاد مل جاوے، فلاں کم ہو جاوے۔ امام ساڈے تو کی امید کر دین، امام کی چاندن، امام چاندن کہ ساڈے دسے رستے تے تسی پرواز کر کے آؤ تاکہ دنیا تو ان پکڑ ہی نہ سکے۔ اکھ جیڑی ہے نا انسان تیل عرض ہو جاندہ ہے نا دی جدو اللہ دی اطاعت وچ بندہ ہوندہ ہے محمد و آل محمد دے دس رات تو علاوہ سا نہیں لیندہ تے ود دیواراں بھی انہوں نہیں روک سکدیاں۔ جدو سر تو پیراں تک پورا بدن اللہ دی اطاعت جٹ جاندہ ہے، انسان اپنی روٹین نہ لڑ کے خواہشات نہ لڑ کے بھیڑ کے اپنے بدن نو اپنی عادات نو اللہ دی اطاعت دے تابع کردہ ہے نا، پھر وہ جو آکھ دے ہو جاندہ ہے۔ مثال دے طور تے اس سے چھٹے امام دی زندگی چوے کی مولا دیکھ شاگرد محمد بن مسلم ہزار ہاں حدیث دا حافظ ہزار ہاں اور کوفے دران آلیں بازارے چے جا رہے ہیں جنہ اپنے آپنوں ناندے رات اسی دعویٰ کیتا ہے رات کوشش بھی ہے اس نے بعد بات کردہ لیکن اپنے آپنوں کر نہیں سکے، اس معیار تے لیا نہیں سکے۔ دنیا آ گئی، اولاد آ گئی، خواہش آ گئی، دنیا دی ریس آ گئی، دنیا دے معاملات آ گئے، سیاست آ گئی، نان کے داد کے آ گئے، یار بیلی آ گئے، اپنے اپنے راہ تے لے گئے، لیکن وہ راہ میں سنجا پیارے آجڑا 14 نے دسے آئی تے جنہ بندیاں ہر شاید قربانی دے کے وڈے وڈے بادشاہ دیاں کرسیاں میں ٹھکرا کے انہاں دی محبت تے ککھاں دی کلی بے کے جنہ انہاں دے نال سنگت کیتی ہے نا، انہاں دے چھک محمد بن مسلم چھٹے امام دا شاگردے کوفہ دے بازار چ بندے آکھیا تھوڑا زیادہ راہ مل جاندا تے میں بھی تواڈے امام دی زیارت کرا۔ محمد بن مسلم فرمایا زیادہ راہ چاہیے یا زیارت کر رہی ہے؟ آدھے زیارت کرنی ہے۔ فرمایا آنکھ بند کر، اس آنکھ بند کی تھی، فرمایا کھول، سائل آدھا میں آنکھ کھولیے محمد بن مسلم چھٹے امام دی کچاری کھلوتا ہویا نظر آیا۔ اے زندگی نہیں جینا چاہندے تسی؟ مستجاب الدعوات نہیں ہونا چاہندے کہ ساری زندگی دعاواں منگدے منگدے تے کرویندے تے تویز لکھیندیاں گزر جاسی؟ اصل جیڑی ناندے محب دی جیڑی زندگی دا اصل پرتوے جیڑا اصل مقام ہے محب محمد و آل محمد دا مسلمان دا جیڑا اصل مقام و مرتبہ ہے وہ پرواز ہے۔ اے عظیم منزل ہے۔ مولا اگر پرواز نہ کر سکے بندہ دنیا داری ہے معاشرہ ہے تو پھر بھی اس واسطے کوئی آپشن ہے؟ فرمایا ہاں۔ او بھائی چھڑیا تا انہا گناہ کبیرہ کرنا لیا میں تنہا نہیں، جنہا گناہ کبیرہ کیتے ہو سڑنا انہاں نے بھی انہا تنہا نہیں چھوڑنا، انہاں نے بھی شفاعت کرنی حسنین دے نانا، انہوں نے بھی جنت چلے جانا جڑے منہ کالے کر کے کرتوت دنیا دے حق کھا کے غریبان دا حق مار کے برائی کر کے بے حیائی کر کے شیطان دا ساتھ دے کے شیطان دیاں ٹولیاں چ بے اٹھی کے تے منہ کالے کر کے جنہ عیبہ نال معاشرے چ بڑھنا ہے، انہوں نے بھی انہاں محمد والے محمد نے اپنی چادر رحمت چ لکا کے تے اللہ دی بارگاہ چ معافی دیوا کے تے کو انہاں 50,000 سال لگ جانا ہے گل وکھری ہے لیکن لے جنت جانا ہے۔ مسلمانہ میں تو ممبران تے ہی کوئی اعلان کر رہے ہیں جنت جانا مسئلہ نہیں ہے، عزت نال جانا مسئلہ ہے۔ عزت نال جان دا کوئی پروگرام کرو، عزت نال پروگرام کرو، جان دا ہے دنیا تو نکلنا ہے تو عزت نال، اطاعت خدا نال، اطاعت رسالت نال، اطاعت صاحب الامر نال۔ کتھے کتھے نہیں بھارا چایا بادشاہ جے اڑ نہ سکیے تو فرمایا اڑ نہیں سکدے، حق تائی اڑ کے آوا ساڑھے رات ہے پرواز کر کے بادشاہ نہیں اڑ سکدے۔ چھٹے امام علیہ السلام فرمایا اچھا پھر اڑ نہیں سکدے تو بھج دے ہونا، دوڑ دے ہونا ساڑھے رات ہے۔
مولا جے دنیا حاوی ہو گئی تو شیطان دے تیران دے شکار ہو گئے، پھر فرمایا حق تا بندہ اڑ نہیں سکے، دوڑ دے ہونا دوڑ نہیں سکدے تے ترکھے ترکھے قدم۔ اس ہون تو مراد عمل ہے، سہل مومن دا تقوی پرہیزگاری، اطاعت محمد و اہل بیت محمد، یعنی اطاعت خدا، اطاعت قرآن۔ مولا اگر تیز قدم بھی نہ آ سکے، فرمایا حد ہو گئی ہے، نہ اڑ سکے ہیں، نہ بھج سکے ہیں، نہ تیز قدم چل سکے ہیں۔ فرمائے منہ ساڑھے والے پاسے رکھی، تیز قدم نہیں چل سکتا تے قدم قدم ساڑھے 10 راتے، قدم قدم ساڑھے 10 رات ٹردہ، پھر بھی میں تیرا ضامنہ ہے مولا تے اگر قدم قدم بھی انجی لفظ ہے مولا جے قدم قدم بھی نہ ٹر سکیے۔ صادق آل محمد فرمائے اوہ ریڑ کے ہی آ جانا تھا میں اسی تھوڑی نجات دے ضامنہ۔ لیکن کم از کم اس راہ ہوتے اپنے آپنوں قائم رکھنا جڑا راہ محمد و اہل بیت محمد۔ ایک اور اپنی شان حدیث قبول فرماؤ، میں مصائب سناواں۔ امام علیہ السلام اتنا پیار ہے توڑے نال، اتنا پیار ہے توڑے نال، تمام محبان محمد و اہل بیت، توڑا کوئی فقہ مولا فقہ دا نہ ہی نہیں لیا۔ مولا اپنے پیروکاران دا دسے جڑی ناندے پچھے ٹر دن۔ میں شیعہ ہاں مگر میرے شیعہ لے وصف ہی نہیں تو میں کیسا شیعہ؟ شیعہ دی علامت یار میں امام فرمائے کامن رکعت نماز پڑھنا نہ ہوئے گا دن رات ہے۔ یہ پہلی علامت ہے، اس پہلی علامت ہے چیت دے فیل ہو جانے ہیں۔ یہ دے بھی میں بردار رکھیا ہے۔ معیار ہے دینوں نہیں ہونا جڑا اساں لکھ کے تو ان سنا دینا ہے، وہ ساڑھا شعر ہو سکتا ہے، آئے ہائے ہائے، وہ ساڑھا شعر ہو سکتا ہے، وہ میرا لکھے ہوئے کلام ہو سکتا ہے، وہ دین نہیں ہے۔ دین ہوئے جڑا اللہ چاندہ ہے، جو قرآن دا حکم ہے، یعنی اللہ دا حکم ہے، جو نبی پاک فرمایا ہے، تے جڑا انہا 5 12 14 کر کے دکھایا ہے، او دین ہے، او دین ہے۔ امام علیہ السلام متوجن ساڑھے والے پاس ہے، بچہ جمعہ ہی نہیں، پوری دنیا جواب دے دیتا ہے اولاد نہیں ہو سکتی۔ بندے کربلا گئے، حسین ابن علی دا دروازہ کھڑکایا ہے، اللہ حسین دا صدقہ اولاد عطا کیتی ہے۔ مریض گئے کدو شفا نہیں ملی، اللہ مولا علی دے صدقے شفا دیتی ہے۔ تاجدار مدینہ دی بارگاہ گئے کدو کم نہیں بنیا، حضور دے روزے تے دعا منگی ہے، اللہ اپنے محبوب دے صدقے کم آسان کر دیتے ہیں۔ انہا 5 12 14 مارے ہوئے جندرے لیکھ دے قسمت دے انہا کھول دیتے ہیں۔ یہ تو صرف دنیا دا معاملہ ہے نا، اس تو بعد بھی انہا سن تنہا نہیں چھوڑیا، دنیا وچ آئے پھر دنیا دے معاملات بھی انہا اپنے ذمہ لے لے۔ پھر اساں کیا جی قبر بڑی ہنیری ہے، بلکہ قبر تو پہلے ملک الموت ہونا ڈرونی شکل ہے، جو بھی نہ آوے فرمایا چلو بھی نہیں ہوندہ۔ اس دے بعد جی قبر دا ہنیرہ ہے جی وہ تنگ نہ کرے، چلو اتھے بھی چانن ہو جاندہ ہے جی۔ قبر چو نکلنا ہے تو عزت نال معاشر جامع وہ بھی عزت نال ہو جائے گا۔ 50,000 سال دا دن نے وہ بھی حیا نال گزر جاوے، پولے میزان تے پولے سرات تے میزان تے اللہ دی عدالت تے ہر جاتے جو انہا ساڑھا ذمہ چاہیا ہے، وہ ساڑھا بھی تا حق بندہ ہے نا، اسی سارے رل کے نہ تو پوچھ لویے بھئی بال جمعہ نہیں تے تساں سنو اس دنیا وچ لے آندہ اللہ دی بارگاہ وچوں ہر پاسو جواب ہو گیا۔ اس دے بعد اس دے جمعن تو لے کے مرن تک تے موت تو لے کے میزان دے تل دے عمال تک، پھر تساں اس دا ذمہ چاہ لیا تے کوئی ساڑھے ذمہ بھی کوئی شہ ہے یا کوئی نہ۔ تو ایک مولا کل پیغام دے کے گئے مسلمانوں، اے پلے بن لیا نا سارے دین دی سمجھ آ جانی ہے۔ صادق آل محمد فرمایا تہاڈے ذمہ صرف ہکو کام میں کہ ہمارے لیے باعث عزت ہونا، باعث ذلت نہ ہونا ہمارے لیے۔ تو ہو وہ باعث عزت، اگر نماز نہ پڑھ کے امام دی بارگاہ تسی باعث عزت ہو، زکاة نہ دے کے باعث عزت ہو، کیا خمس کھا کے باعث عزت ہو، غریب دا حق مار کے دنیا والو باعث عزت ہو، باعث عزت کیویں ہونا ہے؟ باعث عزت ہونا دا ہکو حال لے آتی اللہ واتی الرسول
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اس واسطے جڑی زندگی گزار رہے ہیں اور جو زندگی دی خواہشات ہیں انہاں نال بات کرنی پوے گی، انہاں دے نال بات کرنی پوے گی اپنی زندگی نو اس راہ تے قائم کرن واسطے۔ باقی بندیا تو کی جانے تیرے سائیں تیرے نال کتنا پیار کر دین۔ صادق آل محمد فرمایا سن اپنے منن والے نال اتنا پیار ہے جدوں انہاں دے سر وچ درد ہوے تو پھر صادق دے سر وچ بھی درد ہوندا ہے۔ راہ تو یہی ہے حق میں، اطاعت خدا نہیں، اطاعت رسول نہیں، اطاعت صاحب امر نہیں، کوئی شے نہیں۔ باقی یہ امتحان ہے میرا بھائی، امیر دا بھی امتحان ہے، غریب دا بھی امتحان ہے۔ صدا نہ شاہیت تھے امیر دیئے تھے، صدا نہ غربت غریب دیئے، یہ تھے سارے امتحان، بلکہ صاحب ثروت مال اللہ بندہ ڈھیر امتحان ہے۔ جنت کم تعداد رسول اللہ فرمایا عمرہ دی ہوئے گی، امیر لوگاں دی تعداد جنت سب تو کم ہوئے گی، غربا دی تعداد اللہ دی جنت زیادہ ہوئے گی۔ حدیث تاجدار مدینہ۔ بندے یہی سمجھ لے ایتھے ہی رانا ہے، ایتھے ہی رانا ہے۔ علی علیہ السلام فرمائے بندہ بھی آپ، میں اگلے دن جملہ پڑھے نہج البلاغہ، علی علیہ السلام فرمائے تینوں دنیا فریب دین دیئے، تین باپ دی قبر عبرت کیوں نہیں دین دی؟ تو آپ ہی لینا چاہنا ہے فریب دنیا دا، جبکہ عبرت واسطے تیرے باپ دی قبر، تیرے رشتہ داران دی قبر جڑے نہیں رہے، سب کچھ آئی جنہاں دے کول مگر نہیں رہے۔ لیکن یہ باتاں انہاں دے واسطے ہوں دیئن جنہاں پتہ ہے کہ موت دے بعد کسے دے متھے لگنا ہے، کسے دی کچہری اچھ لگنا ہے، کسے دے سامنے پیش ہونا ہے۔ میں تو اندے سامنے 3 حدیثاں پڑھیاں، امید ہے توڑے دل تک پہنچیاں ہون گیاں، کسے جوان نصیحت لئی ہوئے گی، توڑے دل لے کچھ نہ کچھ احترام میں ممبر چھوڑاں گا، جے میں راہ منگاں گا تسی میں نو راہ دیو گے، عزت کرو گے، ہائے کر کرونا لیا جس پورا دین دسے ہے نا، اس جعفر و صادق دے گھر نو 3 دفعہ آگ لائی گئی، دشمنی ہوئی ہے، انہا اللہ دسیا ہے، انہا اللہ ویچیا نہیں، انہا سودے بازی نہیں کیتی، تاج و تخت انہا دیاں جتیاں تیان، انہا اللہ بچایا ہے، انہا نہیں دیتا، لڑائی اللہ دی آئی، سامنے آئے۔ 3 حدیثاں پڑھیاں، کچھ نہ کچھ احترام تایا اسی دل کے معصوم دا کلام سنا کے گیا سانو، زندگی دا اثر راہ جو مولا چاندن حدیث چوہ دس کے گیا ہے، تو اٹھے دل جتنا احترام ہے، کس دی جرت ہے میرے بازو تے ہاتھ رکھے سختی نال، میں تین بکھاواں جس 65 سال اللہ دی دین دی خدمت کیتی ہے نا، اس دے گھر نو 3 دفعہ آگ لائی گئی ہے مدینے دے، 3 مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام دے ویڑے نو آگ لائی۔ میں صدقے ہو جاواں، پہ فرمیندن پوچھیا نہیں بھئی آگ کیوں لائی نے؟ ایک گال حسین ابن علی پوچھ لئی آئی، جس دی گھر نو آگ بھی لائی نے، جس دی لاش تو گھوڑے بھی بھجائے نے، او شمرن بلا کے آکھیا اوہ دیں چڑھے آئے تُسا میرے پتر مار دیتے، تُسا میرے ویر مار چھوڑے، میرے مہمان مار چھوڑے، میرا جرم تو دسو، میرا جرم کیے، شمر ہس کے آکھن لگا تیرا جرمیں تیری ماں دنا زہرا، اے ہوندہ ہے دین سکھان، نال کوئی نہیں کھلوندہ بھائیو، دسیو رات محمد والے محمد رات آؤ پھر زندگی دا لطف لوو، اطاعت معصوم جدوں معصوم دی حکمرانی زندگی تے ہوئے گی، کوئی طاقت نہیں تواڈے سامنے ٹکن آلی، جدوں صرف زبانی دعویں تو پھر مشکلات تو رانی ہیں زندگی چھے، دنیا چھے کار ہو رہی ہے پتہ نہیں اگاں ہو جتے او لمبا انتظار ہے، خود سائیاں نے کی فرمایا اس دنیا آخرت دے بارے پڑھ لو تاکہ نصیحت ایک معیار قائم ہو جاوے۔ جرم کی دسیا نے مادنا زہرا، اور اے جنت البقیہ لے بڑے مظلوم ہیں، پہلی تو انہاں دی مظلومیت 100 سال ہو گیا انہاں دی قبر تے سایہ ہی کوئی نہیں، آئے کر کرونا لے پھر او مظلوم میں جنہاں دیاں قبران نال دنیا لڑیے، قبران گرائیاں گئیاں، قبران ہوتے بلڈوزر پھیرے گئے، قبران گرائیاں گئیاں، لیکن انہاں قبران وچ بھی جناب زہرا دی قبر کوئی نہیں دیستی،
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی ایسی ہے، یہ مجالس دا آغاز ہے، نہیں ہے منبر اے عزاداری، اے ملے امام جعفر صادق، عروج امام جعفر صادق علیہ السلام نے سنو عطا کیتا، آغاز بنیاد سید الساجدین رکھی، ہر اپنی مجلس وچ، ہر اپنے درس وچ، آخر تے مصائب امام محمد باقر العلوم پڑھ دے ہیں۔ میں مولا دی ایک روایت پڑھی سنی ہے، مولا تو پوچھا گیا ہے مولا تواڈے دادے نو کتنا ماریا نے؟ محمد باقر اپنی انگلی تو ایک انگوٹھی اتاری، فرمایا ایس ناگ جتنی بھی جگہ خالی کوئی نہ ہوئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام منبر مجالس دا اعتقاد، منبر تے مدح خان نو بہانا، آپ زمین تے بہانا، اور مولا جعفر صادق علیہ السلام منبر دے سامنے کسے نو نان بان دے دے، جگہ خالی رکھ دے آن، آپ بھی نان باندے۔ ایک دن کسے پوچھے مولا آپ بھی نو باندے، کسے ہور نو بھی نو باند دیں دے، تو جدو اس جار نو وید دیو تے روندے کیوں ہو؟ تڑپ کے فرمان لگے جدو مجلس شروع ہوندی ہے نا، منبر دے سامنے ساڑی زخمی ماں زہرا آیا، اللہ ہائے قبول فرمائے، ماں حسین دی راضی ہو، کسے ذاکر مولوی دا مصائب نہیں پہ پڑھتا، مولا دا دسے ہویا پڑھ رہے ہیں آزاد۔ امام علیہ السلام نے فرمایا صادق آل محمد جدو گریہ کر دیاں، گریہ اس انداز نال کر دیاں صادق آل محمد کہ لوگ بے تاب ہو جان دیاں، لوگ تڑپ جان دیاں امام دا گریہ وے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام دی حالت ہے، اسی تا چند محرم دا چڑھنا ہوئے تے خبران دا سہارا لینے ہیں نا، مدینے دے بندے خبران دے انتظار نہ کر دے، بے کوئی دسے بے چند چڑھیا یا نہیں چڑھیا، مکان دی چھت کھلو کے مخبر دے انتظار نہ کر دے، مدینے آلن پتہ ہی کمیں پتہ لگ دائی، وہ آدن جدو جعفر و صادق دے ویڑے چو چیخن دی آواز آوے، اللہ ہائے قبول فرماوے، وین کر کے آدن چند چڑھ گیا ہے جیسے ساڑھے مہمان بھی مارے گئے۔ اج روندے ہیں امام جعفر و صادق علیہ السلام، اور ایک دن اپنی محفل جو بیٹھے جناب زہرا دے دکھ پڑے، ایک دن امام جعفر و صادق علیہ السلام، لوگاں پوچھے ہیں مولا سا سنیں در جلایا گیا ہے، امام نے خود اپنی جدہ دے مسائے پڑے، امام فرمایا در اتنا جلایا گیا، ہائے کر کرونا لے تازہ یتیم ہوئین تیرے امام دی ادھیاں، جعفری دی بھی ہائے نکلے، سنی پھرا بھی ہائے کر دے جوے آئے، محسن دین دی شہادت ہے۔ امام جعفر و صادق فرمایا جس ساڑا در جلایا ہا نا، لوگ اتنیاں لکڑیاں لے کے میری دادی دے بوئے تے آئے، ہفتوں بعد بھی کسے دے گھر آگ نہ بلے ہاں تا کوئلے زہرا دے بوئے تو چاک اللہ ہائے قبول فرماوے۔ کسے دے گھر آگ نہ بلدی پیو بے آ، ایندھن انجی لفظیں ایندھن آ کے چیندے ہیں، کوئلے اتھو چاہ کے لے جاندے ہیں۔ کسے پوچھے ہیں مولا اتنی آگ؟ امام فرمایا جے نہ لائیے انہاں دی مرضی صرف در جلاون نائی، او ہائے کر کے رونا لے ہو، جے نہ آگ لائیے انہاں نے پتا علی بھی اندر ہے، علی دیاں دھیاں بھی اندر ہے، واہ بھائی واہ علی دے پتر بھی اندر ہے، ہائے کر کے رونا لیا، تڑپی میری شین، تڑپی میری شین، تڑپ کے فرمایا امام سارے مسائے پڑھیں اپنی جدہ دے، رو کے فرمایا جدو جی دروازے تے آگ لگی ہے، میری دادی فرمایا سلمان محمدی نہیں آئے، یا علی میں بلا دو، دروازے باروں آواز انما یرید اللہ لیذھبا، بی بی پوچھے ہیں چاچا جدو دی آگ لگی ہے تسی بھی نہیں آئے، تڑپ کیا دن بطول سچ پوچھ دیئے، روز تیرے در الگردام جدہ تیرا جلے ہویا تاک نظر آؤندائی، مرحبا زادار۔ لیکن ہویا کہ اس امام نال، اس امام دے بھی گھر نو آگ لا دیتی، اور دیوارہ نہ لکڑیاں رکھ کے جوانوں، گورنر مدینہ جیڑا محمد بن سلمان ہے، گورنر مدینہ منصور دوان کی دے آکھن تے، انہاں کوشش تا بڑی کیتی ہے نا کہ چراغ محمد بجھ جاوے۔ میں تاریخ واقعہ پڑھے، حسنی سادات دے کچھ بندیاں تے چھاپا مارے ہیں ناباسیاں، امام جعفر و صادق انہاں چھڑان کان گئے، ہے کوئی ہائے کرنا لا، عباسیاں دیاں فوجیاں سوٹیاں نال بازار اچ مارے آئی جعفر و صادق، او ہائے کر کے رونا لیا، فرمان لگے ساڑا جرم کیے، آساس کیا دیں توڑا جرم ہے، توڑے بابے دا نا علی ہے،
آئے کر کے رونا لیو پتہ نہیں کیسے کیسے ظلم روا رکھے اس امام دے دورے جڑے حسنی سادات جڑے مصائب ہوئے نا عبداللہ شاہ غازی سرکار جڑے کراچی تک رول دے آئے یہ پوچھ نہ کیوں رول دے آئے یہ کیوں رول دے آئے اس مقام تک تے کیوں یہ رول دی آئیاں سیدزادیاں تے سید کھنڈ گئے پورے جہان آئے کر کے رونا لیا اکو وین جس تے مورے لی دیا دھیاں دی آگ کس سے لائی نے گھر نو آئے کر کے رونا لیا آگو سے لائی نے جدو دھیاں ستیاں ہوئی آئے کر کے رونا لیا امام تڑپ کے اٹھے عقل مار کیا کہ موسیٰ کاظم آئے کرنا لیو باپ کیڑا مظلوم ہو سی جس دے پتر دا نام موسیٰ کاظم ہوئے آئے کر کے رونا لیا جس دا پتر ہی موسیٰ کاظم ہوئے موسیٰ کاظم ہو مظلوم ہے جس دا 3 دن جنازہ ہی پل بغداد تے پیا رہے ساتھ کسے نہیں دیتا ہر کوئی آئے پتر دھیاں مانگ کے رزق مانگ کے ہر کوئی سر لے گیا نال کوئی نہیں کھلوتا نال کھلونا تینہ دے جنازے رول لینا ہائے کر کے رونا لیا دارین قربان کر دے ماں امام فرمائے موسیٰ کاظم بھینا جگہ دھیاں جگہ حرم جگہ پردے دارن جگہ آئے کر کے رونا لے دوسرے دن بھی روایت لفظ کچھ بندے امام نو پوچھنا ہے مولا سنے رات نو گھر نو آگ لگ گئی ہے تو لوگ آکھن لگے قسم ویکھیں امام جعفر صادق کس طریقے نال اس طریقے نال امام بیٹھے نو روئی جا رہے ایک صحابی قدمہ تے ہاتھ لا کے کہ مولا کوئی قیمتی سامان جل گیا ہے امام فرمائے سامان نہیں جل گیا میں اس گل نو رو رہا راتی سارے میرے حرم جدو آگ لگی ہے نا میری کانڈ پیچھے آ گیا ہے میں سوچدا پیا ہائیو شام غریباں تے سج ہائیو میرا دادا سجاد میں سوچ رہا جدو میریاں دادیاں دے خیمیاں نو آگ لائی گئی آئے کر کے رونا لیو محمد بن سلمان نے کھجوراں وچ زہر ملائیے سامنے کیتی ہے کھا رنا امام سیادہ دا نکھوا میریاں دھیاں نہ روا آباد رویں مقدر ہی تیرا سیادہ دا نکھوا میریاں دھیاں نہ روا میری دادی زہرا دی قبر نہ ہلا مرحبا قبر ہلی ہو سی یا کوئی نمازی آدھے حاکم توفہ بھیجیا ہے سید آدھے جندے نال دھیاں رول جاویں مسلمان توفے آدھیں آئے کر کے رونا لیا بلکہ تاریخ دا اگلا ورق بھی پڑھا انہاں تلوارہ منگا لیاں انہاں کیا یا کھجور کھا یا سار لہا مرحبا مرحبا اللہ راضی ہوئی آئے کر کے رونا لیا حاکم آکھیا میں تیرا سر کٹ کے بغداد واہ واہ آئے کر کے رونا لیا جداں ایک گل ہوئی ہے امام ایک دانا چاہیا ہے پڑھیا ہے قالو انا للہ مرحبا 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 تیرے امام نے ایک دانا کھادا ہے دانا نہیں پھٹیا جعفر صادق دا جگر پھٹیا میں جعفریاں کھڑا پڑھدا ہائے کر کے رونا لیا گریا تیرا بلند ہوئے قیامت دا منظرہ ازادارہ تاریخ کچھ امامان زہار بڑے ظلم دی ملی حسن امیر نو یو جے زہار ملیا مولا دا پورا بدن سبز ہویا سجاد نو یو جے زہار ملیا جگر دے ٹکڑے کٹے کٹے کے باہر آئے امام رضا نو یو جے زہار ملیا رضا دیاں اکھاں چو خون باہر آیا شیعہ سنیاں جڑی جعفر صادق نو زہر ملی ہے غریب دیاں تلیاں پھٹ گیا وین کر کے آدھے موسیٰ کاظم جل دیا مرحبا 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 موسیٰ کاظم جل دیا انہوں ویڑے چھ بہنا دیا ہے نساں ویکھے موسیٰ کاظم قرآن پہ پڑھ دین یقدم موسیٰ کاظم قرآن بند کیتا ہے امامہ جھنے نہیں جایا اپنے دارہ لے پاسے دوڑیں یا بہنا دروازے بند کر لے تڑپ کے پیاں دیان ویر تو باہر نہ جا زمانہ تیرا دشمن ہے تڑپ کے موسیٰ کاظم آدھا ہے در لہا بابے نو زہار مل گئی ہے او
بھرے دربار اچ بابا جھڑدا تے دربار والے ہس دے سبحان اللہ سبحان اللہ نہ بانی آکھیا ہے نہ کسے مومن آکھیا ہے مینوں میرے دل آکھیا ہے ایڈی وڈی شہادت ہوئی ہے پتہ نہیں تو ان کسے سنائی ہے یا کوئی نہ مکان تے جڑا آئے کر کے رونا لیا پتر دربار آئے پتران سہارا دیتا او میں دارین قربان کرا جدہ امام اپنی حویلی چاہیں تا سامنے دھیان دیوال کھلے ہوئے جی میں بابے دے منہ چو خون واندہ ویکھیا ہے دھیان دیوان ود گئے تڑپ کے کوئی دھیا دیے بابا تیرے ٹکڑے میں جھولی وے جھلا جھولی دا نام آیا ہے سیدہ تڑپ کے آدھا ہے ارمان آج میری بھی کوئی زینب جائی بھین ہوئے اے کوئی ہائے کرن آلا بھین دا نام آیا ہے یا ایک کالے برکے آلی بی بی ہے جیڑی بھین کر کے آدھی ہے بھین آوی ناوی ماں زہرا مرحبا انجی حق زدارو آواز آندہ کوئی آوی ناوی ماں زہرا گئی ہے ازادارہ تیرہ شوال میں ایک روایت مطابق تیرے مولا نو ظہر ملی ہے تڑپ دایا ہے وقت گزر دایا ہے جدہ 15 دی رات آئی ہے امام تڑپ کے آدن میری اولاد نو بلا میں نو وارو واری پتر موچما امام وسیعتاں کی دیاں پترانو مل لیا اس لے حال چل مچ گئے جدہ فرمایا کن گیا میرا بغداد دا کہہ دے مرحبا کن گیا میرا بغداد دا کہہ دی بچڑا جی بابا میں حاضران سیدہ دا موسیٰ کاظم وہ مل لیا ہے لیکن تو منو انج مل جی میں چاہنا بابا کی میں فرمایا ساریاں تو پہلے منو گال چما سنیا کسے جملہ امام گال چمایا ہے فرمایا ہاتھ چما فرمایا ہونو سینہ چما جتھے تاؤ کھونا ہے سیدہ دائے تیری قسمت جدہ تائیں ٹرنا ہے نہ بھینا نہ دھیاں مرحبا آخری وین آئے کر کے رونا لیا سید نو آخری زہار دی الٹی آئی ہے تڑپ کے فرمین دن دھیاں میں نو پانی پیوا آئے کر کے رونا لیا دھیاں دوڑیاں جام پانی دا لے آئیاں مزدور پیو مردہ پیو وے تا دھیاں گھبرا جان دیا پیو دا نا جعفر و صادقہ دھییں گھبرائیے ہاتھ کمبے آئے جام زمین پہ ڈھٹھا ہے پیٹ کی آدھی ہے بابا ناراض نہ ہو میں بیا جام لے آواں جعفر صادق تڑپ کے آدھر میں پیمنا کوئی نہیں میں بھی ویکھنا ہے میری قسمت چنگی ہے میں ایک باری مگیا تا دھیاں بھاج پیا سیدہ دہائیو میرا غریب دادا حسین سیدہ دہ دو بہندے دریا مرحبا دو وین ہور سن لو آئے کر کے رونا لیا قیامت دا منظرہ موسیٰ کاظمت بن کے آدھے بابا وزاد فرما نانے دے سجے دفناواں یا کھپے دفناواں ساری مجلس بھول جوے آئے وین نہ بھولے آئے تڑپ کے امام آدھے نہیں میں اوتھے دفنا جتھے شام دا قیدی اوتھے دفنا جتھے بازاراں چرلانا لا میرا بابا سیدہ دے میریاں بھینا کوئی نہیں جیڑیاں کفن چو تیر کڑ لویں آئے کر کے رونا لیا دھیاں وے دھیاں رہیاں یکدم اعلان ہویا انا للہ لوگو زہرا دلال ماریا گیا جعفر صادق الوداع میرا اللہ زداری قبول فرما علی نال والدہ دے حاضرین سمیت آباد اور شاد فرما جملہ مرحومین دے درجات بلند فرما آؤ التماس دعا
اللهم كن لبليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعن حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إلهي بحق زهراء وأبيها وبالها وبنيها الذکر عبادت شما اس ذکر دا ثواب برادر آذر میٹ انہوں دے والد بزرگوار انہوں دے بھائی جان مرحوم انہوں دے نام ایمان چنرج مالک عزیز ظفر بھائی دا بیٹا دل کفل مریض ہے صدقہ اہل بیت اتھار دا مالک شفاء کامل عاجل عطا فرما میٹ خاندان دے جتنے مرحومین ہیں مالک نانو آل علیین نے جگہ عطا فرما مالک سے مومن نصیت و سلامتی عطا مالک توانوی عباد تشاہد فرمائے میں کی ہے دعا کی ہے ہاں ہو گیا بس میرے اللہ میں صرف بند پڑھنا ہے سید جعفر شاہ صاحب دے واسطے مسائب سنے نے سارا دن سن دے رہے ہو لیکن تھائی بیٹھے جاتے شاہ جی ایک بند میں نہیں یاد ہے ہمراز سجاد دے سفرانی تے سالار غیور سپادی آکھے ہر مستور کو سبار کرو میرے نال ہے سانگ بھیرا دی رہیے چپ کر کے تے مجبوری وے کمل ہادی وانج بولیے نال شرابی دے لایا نبھدی آن دیوان میرے اللہ تے سالار غیور سپادی آکھے ہر مستور سبار کرو میرے نال ہے سانگ بھرا دی آکھے ہر مستور کو سبار کرو میرے نال ہے سانگ بھرا دی روندہ کیوں رہیے چپ کر کے پتھار جلیں دی تے مجبوری ویکھ ملا دی وانج بولیے نال شرابی دے نہیں نبھدی آن دی بارے قبول کا منظور تیری ذات رحمان ہے رحیم کریم ہر مومن جڑے سزادے شریک ہے بیمارے تے شفا عطا فرما بے اولاد تے اولاد عطا فرما رزق دی کمی تے رزق عطا فرما میری جاتی مالکہ تو کچھ میں تو بیٹھے جو بس